مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مخالف تقریر نے ایک بار پھر پارٹی کے ایسے تمام رہنماؤں کو سخت مشکل میں ڈال دیا ہے جن کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں آئندہ حکومت سونپنے کے لیے تیار ہے اور نواز شریف کا جارحانہ بیانیہ ساری کوششوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی احمد ولید نے وی نیوز کے لیے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لندن میں خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے نواز شریف وطن واپسی کے لیے 21 اکتوبر کی تاریخ دیتے ہی سابق جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کے روایتی بیانیے کی ڈگر پر چل نکلے، جس کے بعد پارٹی میں خاموشی چھا گئی۔ اگلے روز مریم نواز نے مقتدر حلقوں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ نواز شریف انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، مگر سپریم کورٹ کے نیب آرڈیننس میں ترمیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے اور نیب کی جانب سے تمام میگا کرپشن کیس کھولنے کے اعلان سے سیاسی حلقوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تاہم سیاسی جماعتیں پر اعتماد ہیں کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نظر ثانی میں کالعدم قرار دی گئیں تمام ترامیم بحال کر دیں گے۔ پچھلے چند سالوں میں مسلم لیگ نون نے اپنے قائد نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے سمیت مختلف رعایتیں لینے کی خاطر اپنے جارحانہ بیانیے کو ترک کیے رکھا۔ حال ہی میں رانا ثناء اللہ نے آشکار کیا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت عمران خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کی جماعت نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے میں حصہ ڈالا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خلاف تمام کیسز بھی ختم کروانے اور اپنے حریف عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جیلوں میں بھی ڈلوایا تاکہ نون لیگ کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی پورا ہو سکے۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم حکومت میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال کر ملک کی تاریخ کے سخت ترین فیصلے کر کے سارا ملبہ اپنے ذمے لیا۔ احمد ولید بتاتے ہیں کہ اب پھر خبریں ہیں کہ اگلی حکومت ملنے کے اشاروں کے بعد نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے۔ 90 کی دہائی میں اقتدار میں آنے سے پہلے نواز شریف نے اپنے رفقا کو بتایا کہ اس مرتبہ میری حکومت آئی تو حکومت میں کروں گا یا وہ۔ پھر کیا ہوا؟ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو گھر بھیج دیا اور جنرل پرویز مشرف کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ دوسری طرف یہ فیصلہ ہوا کہ اگر نواز شریف نے دوبارہ کسی کو گھر بھیجنے کی کوشش کی تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری کوشش میں نواز شریف کو جیل جانا پڑا اور پھر ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ بیرون ملک میں پھر اپنے رفقا کو بتایا کہ اول تو انہیں معلوم نہیں کہ وہ کبھی واپس پاکستان جا سکیں گے یا نہیں، لیکن اگر وہ واپس لوٹے تو جنرل مشرف کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ ان کے بھائی اور دوسرے رہنما سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کریں، مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر کیا ہوا؟ دھرنے، مظاہرے، دھاندلی کے نعرے اور پھر پاناما کیس، اور ایک برے دن بیٹے سے تنخواہ کی معلومات اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں نااہل، اور عدالت نے قرار دیا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے۔ احمد ولید کہتے ہیں کہ نااہل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے رفقا سے پھر مشورہ کیا کہ انہیں موٹر وے سے سیدھا گھر جانا چاہیے یا پھر جی ٹی روڈ پر ایک جلوس کی صورت میں عوامی حمایت حاصل کی جائے۔ بھائی شہباز شریف سمیت رفقا نے سمجھایا کہ انہیں موٹر وے کے راستے واپس لاہور جانا چاہیے، مگر پرویز رشید سمیت چند سوشلسٹ ساتھی اس سے متفق نہ ہوئے اور کہا کہ انہیں جی ٹی روڈ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ نواز شریف نے جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا تاکہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ ان کے منتخب کردہ وزیر اعظم کو کیسے انصاف کی کرسی پر بیٹھا ایک شخص گھر بھیج دیتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کا نعرہ بلند کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے۔ جی ٹی روڈ کے انتخاب نے پاناما پیپرز کے ہنگامے کی وجہ سے مایوسیوں کے اندھیرے میں گھری مسلم لیگ نواز کو ایک نئی طاقت بخش دی۔ ملک بدری کے دوران انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت طے کیا، جس کے تحت دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیں گی۔ اگرچہ اس معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل انہوں نے کی جب وہ میمو سکینڈل میں کالا کوٹ پہن کر پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے نکل پڑے، مگر دونوں جماعتوں کی اسمبلیوں نے مدت پوری کی۔ ایک مرتبہ پھر نواز شریف نے ایک ڈیل کے تحت لندن میں بیٹھ کر اپنے سب سے بڑے حریف عمران خان کی حکومت گرانے اور اسے جیل بھجوا کر واپسی کی تاریخ دیتے ہی ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان سابق جرنیلوں اور ججوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے انہیں اقتدار سے نکال کر ملک کو معاشی بحران میں ڈبو دیا۔ انہیں معافی دینا عوام سے ناانصافی ہوگی اور وہ معافی کے حقدار نہیں۔
उनके इस बयान ने मुल्क की सियासत में खलबली मचा दी। मरियम नवाज ने अपने वालिद के इस सख्त बयान के बाद कहा कि इनकी जमात बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती। अहमद वलीद के मुताबिक शायद अपनी पाकिस्तान आमद से कबल भाईजान के इनकलाबी बयानी से परेशान लंदन में क़याम के बाद 2 रोज़ कबल ही पाकिस्तान पहुंचने वाले शहबाज शरीफ को दोबारा फ्लाइट पकड़कर लंदन जाना पड़ा। इतलात हैं कि वो एक अहम पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंचे हैं और अचानक वापस लंदन जाने की एक बड़ी वजह उनका हालिया बयान भी हो सकता है। ताहम पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नैब केसेस खुलने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उनकी वापसी के अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।